انیس صاحب، اگر کسی اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کا سٹیٹس آٹو پیڈ اپ شو ہو رہا ہو تو اس کا کیا حل ہوگا؟ کائنڈلی تفصیل سے بتا دیں۔ بہت شکریہ ایاز صاحب۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آٹو پیڈ اپ کیا ہوتا ہے۔ جی جب پالیسی آپ سائن اپ کرتے ہیں، پالیسی اختیار کرتے ہیں، تو تب دو آپشن میں سے ایک آپشن کا آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسے ہم ANF آپشن کہتے ہیں، آٹومیٹک نان فار فیچر آپشن۔ اچھا۔ اس میں دو آپشنز ہیں۔ نمبر 1 اے آپشن، آٹومیٹک پیڈ اپ یعنی خود کار منجمد کی سہولت، اور سیکنڈ آپشن ہے بی، آٹومیٹک پریمیم لون آپشن، خود کار قرض برائے پریمیم کی سہولت۔ صحیح۔ ان دونوں میں سے ایک آپشن کا آپ ضرور انتخاب کریں گے، لازماً کریں گے۔ صحیح۔ اگر آپ نے اے آپشن کا انتخاب کیا ہوا ہے یا بی کا کیا ہوا ہے، دوسری انسٹالمنٹ آپ نے جمع کروانی ہی کروانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ انسٹالمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ نے کوئی بھی آپشن انتخاب کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ نے سیکنڈ پریمیم جمع نہیں کروایا تو پالیسی منقطع ہو جائے گی، صحیح، لیپس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ بحال کروانا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی ایک آپشن کا انتخاب کیا ہوا ہے، آپ نے دوسرا پریمیم بھی دے دی ہے، تیسرے پریمیم یا آن ورڈ کوئی پریمیم اگر آپ سے مس ہو جاتا ہے ادائیگی سے، تو پالیسی کا جب اس سے اگلے والا پریمیم ڈیو ہوگا تو پالیسی اگر اے آپشن میں تھی تو وہ منجمد ہو جائے گی، فریز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ یا پھر بی آپشن میں تھی تو آٹومیٹکلی اس کا پریمیم جو ہے وہ ڈیو تو ہو جائے گا لیکن وہ انفورس رہے گی پالیسی۔ صحیح۔ اس پہ لیٹ فیس لگتی رہے گی۔ تو ان دونوں صورتوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کرنٹ پوزیشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 3 انسٹالمنٹس دی، چوتھی انسٹالمنٹ ڈیو ہوئی، وہ آپ نہیں پے کر سکے، پانچویں بھی ڈیو ہو گئی تو پالیسی پیڈ اپ ہو گئی، منجمد ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس پالیسی کو بحال کروانے کے لیے آپ کو ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اور انیس صاحب، وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ جیسا پالیسی لیتے وقت آپ نے اپنے کوائف جو ہے وہ دیے تھے اسٹیٹ لائف کو ایک درخواست بیمہ کی صورت میں، اسی طرح تجدید کرنے کے لیے، ریوائول کرنے کے لیے آپ کو ایک ریوائول فارم مکمل کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس پہ تقریباً وہی سوالات آپ سے دوبارہ پوچھے جاتے ہیں کہ آپ جو پالیسی لیتے وقت آپ سے پوچھے گئے تھے وہی سوالات آپ نے اس کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دراصل معاہدے کے مطابق آپ ہر سال پریمیم دینے کے پابند ہیں۔ اچھا۔ اگر کہیں پہ کوئی وقفہ آتا ہے یا آپ ادائیگی نہیں کر پاتے تو اس صورت میں پالیسی کا معاہدہ جو ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پھر اس کی تجدید کے لیے آپ کو ریوائول فارم فل کرنے پڑتے ہیں، اس کی تجدید کروانی پڑتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ لائف کی کچھ پالیسیز پہ جو ہے نا لیٹ فیس معافی کی جو ہے وہ آفر چل رہی ہوتی ہے یا کوئی اسکیم آئی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو آٹو پیڈ اپ پہ نارملی اسٹیٹ لائف 25,000 تک کی کنسیشن جو ہے وہ دیتا ہے۔ صحیح۔ مختلف ٹائم ٹو ٹائم آفرز آتی رہتی ہے، جیسے بھی دسمبر 2023 میں یہ آفر موجود تھی جو کہ اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ تو ایسے افراد جن کی پالیسی بند تھی ان کو میکسیمم کنسیشن اس طرح مل جاتی ہے۔ صحیح۔ عام حالات میں وہ پالیسی کو بحال بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انیس صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریوائول فارم ہوتا ہے یہ اسٹیٹ لائف کے کسی بھی زون میں کس ڈپارٹمنٹ سے ملتا ہے، اور آٹو پیڈ اپ پالیسی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے کس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ زونل آفس میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک انکوائری کاؤنٹر ہوتا ہے جہاں سے پالیسی کی سٹیٹس شیٹ نکلتی ہے، جہاں پہ آپ پالیسی کا سٹیٹس جان سکتے ہیں کہ پالیسی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کو وہ صاحب جو بھی وہاں پہ موجود ہوں آپ کو جو سٹیٹس دیں گے، آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی مجھے اس پالیسی کو بحال کروانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ضروری کاغذات آپ کو موقع پہ فراہم کر دیں گے، اور گائیڈ بھی کر دیں گے کہ اس کو آپ اس طریقے سے مکمل کر کے جمع کروائیں۔ ہم آپ کی متعلقہ جو ریکارڈ روم ہے وہاں سے فائل نکلوا کے آپ کا ریکارڈ چیک کریں گے۔ جیسے ہی آپ کے سائن میچ کریں گے تو آپ کی جو دیے گئے کوائف ہیں ان کی روشنی میں ہم آپ کی پالیسی کو بحال کر دیں گے۔ منجمد پالیسی کی بحالی صرف اس کنڈیشن پہ ہوگی کہ آپ نے تمام بقایا جات جو اس پہ واجب الادا ہیں ان کی ادائیگی کو آپ نے یقینی بنانا ہے۔ اس کے تحت آپ کی پالیسی بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گی۔ انیس صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔